پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عذاب قبر اور عذاب جہنم کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہے، لیکن آج ایک سوال سے میں پردہ اٹھا دوں کہ آخر عذاب روح کو ہوتا ہے یا جسم کو ہوتا ہے؟ یہ سوال بڑا پیچیدہ سا ہے اور الجھا سا ہے۔ آج اس سے میں پردہ اٹھانے کی کوشش آپ کے سامنے کروں گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک لنگڑا شخص باغ کے کنارے بیٹھا تھا اور باغ کے اندر کے جو پھل اور جو میوے تھے ان کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ لنگڑا تھا تو وہ میوے کھا نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ میوے حاصل ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ لنگڑا تھا۔ اچانک ہوا یہ کہ ایک اندھا شخص سامنے سے آیا جس کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، جس کی بینائی چلی گئی تھی۔ اب جو لنگڑا تھا اس نے اس اندھے کے سامنے ایک آفر رکھا، اس سے کہا کہ دیکھ، تو اندھا ہے، میں لنگڑا ہوں، تو دیکھ نہیں سکتا، میں چل نہیں سکتا۔ اب دونوں کے کام الجھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ سامنے باغ ہے، باغ میں پھل ہے، میں حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر تو باغ میں چلا بھی جائے تو دیکھ نہیں سکتا، تو اس کو توڑے گا کیسے؟ تو اس نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، تیرے پاس قدم ہے، میرے پاس آنکھیں ہیں، تو چل سکتا ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، تو دیکھ نہیں سکتا، میں چل نہیں سکتا، تو کیا ہی بات ہو جائے کہ ہم دونوں کا کام آسان ہو جائے۔ اس لنگڑے نے کہا کہ تو مجھے اپنے کندھے پر اٹھا، میں دیکھوں گا اور میں تجھے راستہ بتاؤں گا، تو تو باغ میں جس طریقے سے تجھے گائیڈ کروں گا تو اس طریقے سے چلنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ جو لنگڑا تھا اس کے کندھے پر بیٹھ گیا اور وہ اندھا جو تھا اس کو یہ لنگڑا راستہ بتانے لگا، وہ چلنے لگا۔ اب دونوں نے ایک دوسرے کی مدد سے میوے پھل حاصل کر لیے اور پھر دونوں نے کھایا۔ تو اب اس کا قصوروار کون ہے؟ اب مجرم کون ہے، چور کون ہے؟ تو پتہ چلا کہ مجرم دونوں ہے، اس لیے کہ اندھا جسم تھا اور لنگڑا روح تھی۔ اندھا جسم تھا اور لنگڑا روح تھی، تو اب سزا دونوں کو ملے گی۔ تو اسی طریقے سے عذاب بھی جو ہوگا اللہ کا وہ دونوں پر ہوگا، اور جو ثواب ہے وہ بھی دونوں پر ہوگا، جسم اور روح دونوں پر ہوگا، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کی مدد سے کام کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ سمجھ گئے؟ جس طریقے سے وہ اندھا بھی مجرم ہوا، لنگڑا بھی مجرم ہوا، اس لیے کہ دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، اور دونوں نے ایک دوسرے کی مدد سے پھل حاصل کیا، اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کی مدد سے نہیں بلکہ خود کے ہاتھوں سے کھایا ہوگا، لیکن ایک دوسرے کی مدد سے وہ چیز حاصل ہوئی اور ایک دوسرے کی مدد سے چوری ہوئی۔ ورنہ اگر اندھا نہ ہوتا تو لنگڑا باہر بیٹھ کر کے میوے کو دیکھ رہا ہوتا، حاصل نہیں کر رہا ہوتا، اور اگر لنگڑا نہ ہوتا تو اندھے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سامنے باغ ہے اور باغ کے اندر پھل ہے۔ تو مجرم دونوں ہے، اسی طریقے سے مجرم جسم بھی ہے اور مجرم روح بھی ہے، تو عذاب جسم پر بھی ہوگا اور روح پر بھی ہوگا۔